بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بہترین زندگی کے ان 40 بہترین اصولوں کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ اس فرمان میں بے شمار طبی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلاً کرۂ ارض پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہم اس آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور یوں ہماری طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے اور ہم 10 مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دمہ بھی ان 10 بیماریوں میں شامل ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ بدبو انسان کو ڈپریس کرتی ہے، جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل بری باتیں کرتے ہیں۔ نیند سے قبل ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے۔ ہم اگر برا سن کر سوئیں گے تو ہم برے خواب دیکھیں گے اور ہمارے برے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڈ بن جائیں گے۔ چنانچہ نیند سے قبل ہماری آخری محفل اچھی ہونی چاہیے، ہمارا اگلا دن اچھا گزرے گا۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، دایاں حصہ مثبت اور بایاں منفی ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے جسم کو دائیں ہاتھ سے فیڈ کرتے ہیں تو ہماری مثبت سوچ مضبوط ہوتی ہے، اور ہم جب اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو۔ سائنس کا کہنا ہے ہم میں سے جو لوگ انگلیوں کے کڑاکے نکالتے رہتے ہیں یہ جلد آرتھریٹس کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ جوڑوں کے درد کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو۔ ہماری زندگی کے عام واقعات میں کیڑے مکوڑے، بچھو، چھپکلیاں، چھوٹے سانپ اور بھیڑیں ہمارے جوتوں میں پناہ لے لیتی ہیں، لہٰذا جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لینا ہمیشہ فائدہ مند رہتا ہے۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو، آسمان کی طرف دیکھنے سے توجہ بٹ جاتی ہے۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رفع حاجت کی جگہ مت تھوکو۔ یہ حکم اپنے اندر 2 حکمتیں رکھتا ہے۔ ٹوائلٹ میں تھوکنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا، ٹوائلٹس میں لاکھوں قسم کے جراثیم بھی ہوتے ہیں۔ جب ہم تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو یہ جراثیم ہمارے منہ میں پہنچ جاتے ہیں، یہ معدے اور پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں اور پھر یہ ہمیں بیمار کر دیتے ہیں۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ کوئلے سے ہمارے دانت وقتی طور پر تو چمک جاتے ہیں، لیکن یہ بعد ازاں مسوڑے بھی زخمی کر دیتا ہے۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ ہم میں سے اکثر لوگ شلوار، پتلون یا پائجامہ پہنتے وقت اپنی ٹانگ پھنسا بیٹھتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ بڑھاپے میں شلوار یا پتلون بدلتے وقت ضرور گرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اس قسم کے حادثوں سے بچنے کے لیے یہ حکم جاری فرمایا تھا۔ نمبر 12، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ دانت ایکٹیو زندگی کا ایک قیمتی ترین اثاثہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اسی لیے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو، پنکھا استعمال کر لیا کرو۔ ہم جب گرم کھانے کو پھونک مارتے ہیں تو ہمارے منہ کے بیکٹیریا کھانے کو زہریلا بنا دیتے ہیں، یہ حرکت تہذیب اور شائستگی کے منافی بھی ہے۔ نمبر 14، فرمایا، کھاتے ہوئے کھانے کو سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگنا بد تہذیبی بھی ہوتی ہے۔ نمبر 15، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو۔
نمبر 16 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منہ بھر کر نہ کھاؤ۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ چھوٹا لقمہ لیتے تھے، دیر تک چباتے تھے اور آدھا میدا بھرنے کے بعد ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی صحت مند رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی یہ عادت اپنا لی۔ چنانچہ مدینہ کے طبیب بے روزگار ہو گئے اور وہ کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ نمبر 17 فرمایا اندھیرے میں مت کھاؤ۔ اندھیرے میں کھانے سے کھانے میں کیڑے مکوڑے ملنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور دوسرا ہمیں روشنی میں کھایا ہوا کھانا زیادہ انرجی دیتا ہے۔ نمبر 18 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ ہم جب دوسروں میں عیب ڈھونڈتے ہیں تو ہم چغلی، غیبت اور منافقت جیسی روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 19 فرمایا اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو۔ نمبر 20 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو، اس کی وجہ جراثیم ہے۔ نمبر 21 ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستوں کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ نمبر 22 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوست کو دشمن نہ بناؤ۔ یہ فرمان نفسیات اور معاشرت دونوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہمارے دوست ہماری تمام کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں، یہ جب دشمن بنتے ہیں تو یہ دنیا کے خوفناک ترین دشمن ہوتے ہیں۔ نمبر 23 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوستوں کے بارے میں شکوک نہ پالو، شک دوستی کے لیے زہر ہوتا ہے۔ نمبر 24 فرمایا ایڑیاں مار کر نہ چلو، کیونکہ یہ تکبر کی نشانی ہے اور تکبر مسلمانوں کو سوٹ نہیں کرتا۔ ایڑیاں مارنے سے ہمارے دماغ کی چولیں ہل جاتی ہیں، ہم دماغی لحاظ سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 25 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو۔ ہم اگر صرف جھوٹ بند کر دیں تو معاشرہ ہزاروں برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 26 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ دوسرے پوری طرح سمجھ جائیں۔ نمبر 27 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ نمبر 28 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیخی نہ بگاڑو، میں نے آج تک شیخی خور کو باعزت نہیں دیکھا۔ ہم عزت بڑھانے کے لیے شیخی مارتے ہیں اور ہمیشہ پرانی عزت بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ نمبر 29 فرمایا گدھا گروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ نمبر 30 مہمان کے کھلے دل سے خدمت کرو، یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کر دیتی ہے۔ نمبر 31 آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غربت میں صبر کیا کرو، صبر بہت بڑی دولت ہے، یہ دولت کبھی کسی انسان کو غریب نہیں رہنے دیتی۔ آپ صابر ہو جائیں، آپ کے حالات دنوں میں بدل جائیں گے۔ نمبر 32 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو۔ ہم اگر اپنی کسی ایک خامی پر قابو پا لیں تو ہم میں 10 خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آپ یہ بھی آزما کر دیکھ لیں۔ نمبر 33 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برا کرنے والے کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو، یہ بھی آزما کر دیکھیں، یہ عادت آپ کے دشمنوں کی تعداد کم کر دے گی۔ نمبر 34 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو۔ ہم دوسرے پرندے کی کوشش میں ہاتھ کا پرندہ بھی اڑا بیٹھتے ہیں، ہمیں جو مل جائے ہم اگر اسے انجوائے کرنا سیکھ لیں تو یہ دنیا جنت ہو جاتی ہے۔ نمبر 35 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ نمبر 36 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزانہ کم از کم 100 بار استغفار کیا کرو، یہ عادت بھی عبادت ہے، آپ کر کے دیکھیں، آپ کو نتائج حیران کر دیں گے۔ نمبر 37 چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ نمبر 38 اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو۔ نمبر 39 فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو۔ نمبر 40 اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی غرور مت کرو۔